تردید فرمائیں گے. ان کے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ تردید فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ بہت ہی زیادہ مضر اور بہت ہی زیادہ نقصان دہ عقیدہ ہے. اور پھر دوسرے جو عقائد والے ہیں معتزلہ اور خوارج، وہ عمل کو ضروری قرار دیتے ہیں، اور وہ اتنا ضروری قرار دیتے ہیں کہ عمل نہیں ہے تو اسلامی نہیں ہے، ایمانی نہیں ہے، یا وہ جنت ہی سے خارج ہو جائیں گے. جنت اور جہنم کے درمیان میں رہیں گے، ایمان نکلنے کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور کیا ہے وہ جہنم میں بھی داخل نہیں ہوں گے وہ ایمان ہونے کی وجہ سے. بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وجہ سے اب ہر ایک باب میں ان کی تردید فرمائیں گے. اس وقت مرجیہ کی تردید کر رہے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اعمال کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعام الطعام من الاسلام، اطعام الطعام دوسرے نسخے میں من الایمان، یعنی لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ایمان کی علامات میں سے ہے، ایمان کی چیزوں میں سے ہے. تو یہ کھانا کھلانا بھی ایمان کی چیزوں میں سے بتایا، تو معلوم ہوا کہ عمل کا ہونا یہ ضروری ہے، عمل بھی ایمان میں سے داخل ہے. جی حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن نصير بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن رسوله المؤمنين قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. یہاں پر یہ بات بتائی کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. جو بھی چیز ہو، کیا ہے، جو کپڑا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو کھانا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اسی طریقے سے اگر تم اپنے لیے عزت کو پسند کرتے ہو تو وہ بھائی کے لیے بھی پسند کرو. ایسا نہیں کہ تم بھائی کی بھی عزت کرو اور تم اپنے لیے عزت کو پسند کرو. نہیں، اگر تم کو عزت کی ضرورت ہے، تم عزت کو اچھا سمجھتے ہو، تم اپنے لیے عزت کو اور احترام کو پسند کرتے ہو، تو تمہیں بھی دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. بہرحال اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ما یحب لاخی من الایمان، ایمان میں سے ہے. اس وجہ سے معلوم ہوا کہ عمل کی ضرورت ہے، بغیر عمل کے ایمان کامل نہیں ہوتا. اگر تم نے یحب لاخی ما یحب لنفسہ، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو، تو تمہارا ایمان ہے، یہ ایمانی عمل میں سے ہے، یہ کامل ایمان میں سے ہے. ہمارے نزدیک تو میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے کمالیت ایمان کی علامات میں سے ہے، دین کے کامل ہونے کی علامات میں سے ہے. جیسے کہ انسان ہوتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں آنکھ، دونوں کان صحیح سالم ہو تو وہ کامل انسان ہے. اسی طریقے سے ایمان لانے کے بعد اگر وہ اچھے طرح دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے اور اچھا کیا ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہے، تو یہ ایمان کی علامات میں سے. یعنی ایمان والا جو ہوگا وہ ہر خیر کو اپنے لیے پسند کرے گا، اور وہی خیر اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے گا. جو اپنے لیے پسند کرے گا وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے گا. اگر یہ کیفیت ہو، یہ حالت ہو، یہ کمال ایمان کی علامات میں سے ہے. جی حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو بلال يعني قال ابن هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يفطر احد حتى اكون احب اليه مما يجري وولده. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن مولية عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة بن قتادة عن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه. کیا عبارت پڑھتے ہیں؟ مجھے تو کوئی سنائی بھی نہیں دیتا، سمجھ میں بھی نہیں آتا.
کون سی عبارت پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آتا مجھے. بابن اطعام الطعام من الاسلام. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام خیر، یعنی اسلام کی علامات میں سے، اسلام کی نعمتوں میں سے، اسلام کی چیزوں میں سے کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ قال تطعم الطعام. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا. اب اس میں کوئی اسلام کی شرط نہیں ہے، بلکہ عام رکھا گیا، لوگوں کو کھانا کھلانا، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تو ان کو جو بھی محتاج ہو اس کی حاجتوں کو پورا کرنا. یہ مسلمان جو ہوگا وہ کیا ہے، خود کھائے دوسرے چاہے بھوکے مرے، یہ اس کو پسند نہیں ہے، بلکہ یہ چاہے گا کہ جس طریقے سے مجھے کھانا مل رہا ہے اس طریقے سے دوسروں کو، جن کو نہیں ملتا ان کو بھی ہو. وَتُقْرُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. اور دوسری چیز یہ بتائی کہ جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو تم جانتے نہ ہو، پہچانتے نہ ہو، ان کو بھی سلام کرو. یعنی سلام کو عام کرو، کثرت کے ساتھ سلام کرو. جس کو تم جانتے پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. یہ اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی کامل مسلمان کے علامات میں سے ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ دوسروں کے کھانے کا بھی انتظام کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو ہم جانتے ہو ان کو بھی سلام کریں، نہ جانتے ہو ان کو بھی سلام کریں. اسلام میں سلام کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. پہچانتے ہو تو اس کو تو سلام کرنا ہی ہے، لیکن جس کو تم نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی السلام علیکم کہنا ہے. بہرحال ہم لوگ جو اپنے بہت سارے اعمال کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، ان میں سے بھی یہی ہے کہ ہم صرف اپنی پہچان والوں کو ہی سلام کرتے ہیں، رشتہ داروں کو سلام کرتے ہیں، اور دوسروں کو سلام نہیں کرتے. سلام کو عام ہونا چاہیے. جس کو تم ملو، جس کو تم پہچانو کہ یہ مسلمان ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو سلام کرنا چاہیے. باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. جو چیز ایمان والا ہوگا، اور کامل، ہمارے نزدیک تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کامل ایمان والا ہوگا، وہ کامل ایمان والا جو اپنے لیے پسند کرے گا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے گا. چاہے میں نے جیسا بھی بتایا، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہو، عمل کی چیزیں ہو، یا کم سے کم عزت اور احترام کی چیزیں ہو، کہ تم اپنے لیے جس طریقے سے عزت اور احترام پسند کرتے ہو تو اسی طریقے سے دوسروں کے لیے بھی عزت اور احترام پسند کرو. اس وجہ سے دوسروں کی بے عزتی کرنا، دوسروں کو ذلیل کرنا، اور تم یہ چاہو کہ اپنی عزت ہو، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ تم جس طریقے سے اپنی عزت چاہتے ہو اسی طریقے سے تمہیں دوسروں کی بھی عزت کرنی چاہیے. یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ کمال ایمان کے علامات میں سے ہے. مرجیہ کے لیے یہ ہے کہ دیکھو، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے شعبہ میں سے یہ بتایا ہے، اس وجہ سے تمہارا یہ کہنا کہ اس عمل کی بالکل ضرورت نہیں ہے، صرف ایمان کافی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ عمل کی ضرورت ہے ہاں، لیکن یہ ہے کہ یہ کمال ایمان کی علامت ہے. جس کے اندر میں یہ صفت ہوگی اس کا ایمان کامل ہوگا، اس کا ایمان بڑا ہوا ہوگا. عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن یعنی کامل مومن نہیں ہے، مطلق ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ تو کامل ایمان کی علامت ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. جی. حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره وسلم قال لا يحب احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن سهيل عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد بن اياس قال حدثنا شعبة بن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده والناس اجمعين. باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان.
मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी मोहब्बत होनी चाहिए और नफ्स से मोहब्बत तो ईमान लाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के साथ होती है, और इसी तरीके से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने की वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत हो गई। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत कितनी होनी चाहिए और किस किस चीजों में होनी चाहिए, इस मेयार कोई हदीस पाक में बताया गया है। मोहब्बत की दो किस्में हैं, एक को तो कहा जाता है मोहब्बत तबई और दूसरी किस्म है उसको कहा जाता है मोहब्बत अकली। जैसे आदमी को अपने बेटे के साथ, आदमी को अपनी बीवी के साथ, आदमी को अपने दोस्तों के साथ जो मोहब्बत होती है वो तभी मोहब्बत होती है। समझ में आया नहीं? तो और दूसरा ये है कि तभी तौर पर ये तो इंसान के इख्तियार में नहीं है। जैसे मसलन अगर किसी आदमी की दो बीवी हो तो दोनों बीवियों के मोहब्बत करना तो जरूरी है, लेकिन दोनों बीवियों के साथ बराबर मोहब्बत करना, यकसा मोहब्बत करना, ये हमारे बस की बात नहीं है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। तो इससे मालूम हुआ कि मोहब्बत तभी ये हमारे इख्तियार में नहीं है। अब अगर यहाँ पर ये जैसे अपने बेटे से मोहब्बत होती है, बाप से मोहब्बत होती है, ये तभी तौर पर क्योंकि एक रिश्ता है, इस रिश्ते की वजह से वो मोहब्बत है। लेकिन ये तभी मोहब्बत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो, ये तो हो नहीं सकता। इस वजह से वहां पर मोहब्बत अक्ली मुराद है, यानी जहां पर कभी कोई मुकाबला आ जाए तो अक्ली तौर पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत हो, ये यहाँ पर मुराद है। तो इस वजह से बाज़ हजरत फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक्ली तौर पर अगर कोई बात ऐसी पेश आ जाए, तुम्हारा जी कुछ चाह रहा हो, लेकिन अक्ली तौर पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार करना हो तो उसको इजहार करना चाहिए। तो इस वजह से बाज़ हजरत फरमाते हैं यहाँ मोहब्बत से मोहब्बत अक्ली मुराद है। हजरत शेख नबर अल्लाह मरकज़ फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब ये फरमाया करते थे कि यहाँ पर भी मोहब्बत तभी ही मुराद है, और हर एक आदमी को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत तभी होती है, लेकिन उसका जो उसकी जो हालत है या उसका जो इजहार है वो इजहार नहीं होता। और जब इजहार होगा तब पता चलेगा कि इसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है। मसलन नबी जो मिसाल बयान फरमाई उसमें हर एक आदमी को अपने बेटे के साथ तभी तौर पर मोहब्बत होती है। अगर उसी तभी मोहब्बत की वजह से अगर वो बच्चा जो है कभी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, कुरान पाक पर नऊज़ बिल्लाहि ताला जालिक, कुरान पाक पर वो बेअदबी करता है, पाँव हाथ वगैरह रखता है, तो उस वक्त में आदमी उसकी जो मोहब्बत तभी है वो दब जाती है, उसको गुस्सा आता है और गुस्सा आकर वो अपने बेटे को सजा देता है। क्यों? इस वजह से कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, कुरान पाक की मोहब्बत उसको अपने बेटे से भी ज्यादा है। तो इस तरीके से बाद मर्तबा जब इजहार होगा उस वक्त पता चलेगा। बहरहाल ये बात तो अपनी जगह पर है कि ईमान की वजह से अल्लाह ताला के साथ, ईमान की वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का होना जरूरी है, लेकिन ये मोहब्बत तमाम दूसरी चीजों की मोहब्बतों से बढ़कर होनी चाहिए। अब ये मोहब्बत अक्ली है या तभी है, इस सिलसिले में अभी ये तफसील मैंने तुम्हारे सामने जिक्र की, और हजरत नवर अल्लाह मरकज़ वो फरमाते हैं कि तबई तौर पर हमें क्या है, जिस तरीके से अपने बेटे से मोहब्बत होती है इस तरीके से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। ये ईमान के आला अलामात में से है। हुब्बुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल ईमान है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात पाक की कसम कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम, यानी उस वक्त तक आदमी कामिल मोमिन नहीं होगा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून हब्ब इलैहि,
من والدہ و ولدہ، اپنے باپ سے، والد سے اور اپنے بیٹے سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے، بخاری میں بھی کسی ایک جگہ پر آئے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک مسلمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اپنے باپ سے، بیٹے سے، بیوی سے، بچے سے اور تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، یا تمام چیزوں سے بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو اس صورت میں وہ کامل الایمان ہے، اور اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہے تو پھر اس صورت میں وہ ناقص الایمان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں شریک تھے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ۔ تو صحابہ کرام، بہرحال صحابہ کرام تھے، جب بھی انہوں نے یہ الفاظ سنے تو ان الفاظ کو سننے کے ساتھ ہی انہوں نے سب سے پہلے اس کو اپنے اوپر لیا۔ یا ایک بات درمیان میں یہ بھی یاد رکھ لینا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد سنتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فرمان سنتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس فرمان کا مخاطب براہ راست میں ہی ہوں، چاہے وہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اپنے طور پر اس طریقے سے سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نقل کیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں تشریف لا رہے تھے، جوتے نکالنے کی جگہ تک پہنچے، مسجد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے وہ جوتے نکالنے کی جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، بیٹھ جاؤ، وہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہر چیز میں، ہر بات میں اپنے آپ ہی کو مخاطب اول سمجھتے تھے۔ ہمارا عمل بالکل اس کا عکس ہے۔ اگر ہم اس قسم کی کوئی چیز ہو تو اگرچہ ہمیں اپنے اوپر لے لینا چاہے، لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو میرے لیے نہیں کہی، فلانے کے لیے کہی گئی، اس وجہ سے ہم فوری طور پر اس کے عمل نہیں کرتے۔ بہرحال یہ ہماری غلطی ہے اور اس غلطی کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی حکم ہو، جب بھی کوئی تقریر سنے، جب بھی کوئی بات سنے، جب بھی کوئی اصلاحی بات سنے تو یہ سمجھنا چاہے کہ مجھے ہی کہی گئی ہے اور میری اصلاح کے لیے کہی گئی ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے ہمیں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس قسم کی بات کہے اور تمہارے اندر وہ موجود ہو، پہلے تو اپنے اوپر لو، اور جب تم دیکھو کہ یہ تو ہم کرتے ہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو، اور اگر تم نہیں کر رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ آج سے اس کو شروع کر دینا چاہیے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بترا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے اوپر لیا اور دیکھا کہ مجھ میں اپنے باپ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دونوں میں کس کی محبت زیادہ ہے۔ ولد کی محبت میں دیکھا کہ بچے کی محبت زیادہ ہے یا کس کی محبت زیادہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری حدیث ہے اس میں آتا ہے من نفس ہی، اپنے نفس کی محبت سے، اپنی جان سے بھی زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر اپنی جان سے بھی زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو تمہارا ایمان کامل ہوگا، اور اگر کم ہے تو جتنا کم ہے اتنا تمہارا ایمان ناقص ہوگا۔ اس وجہ سے ہر تمام چیزوں سے، بیوی سے، بچے سے، باپ سے، ماں سے، اپنے جان سے بھی زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اور سوچ کر بتایا کہ دیکھو، مال سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ مکہ مکرمہ میں کیا ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم فرمایا، تو ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کیا ہے ہجرت کر گئے، باپ کو بھی چھوڑ دیا، ماں کو بھی چھوڑ دیا، بیوی کو بھی چھوڑ دیا، بچوں کو بھی چھوڑ دیا۔ تو معلوم ہوا ان تمام چیزوں سے زیادہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے جی کے متعلق، اپنی جان کے متعلق سوچا کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ محبت ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرے دل نے فیصلہ کرنے میں تاخیر کی اور میں یہ ششوپن میں رہا کہ مجھے اپنی جان زیادہ پسندیدہ ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں اس میں فیصلہ نہیں کر سکا۔ چنانچہ صحابی تھے، صاحب تھے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت کے متعلق میں نے غور کیا، میں نے سوچا کہ آپ کی محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے، آپ کی محبت زیادہ ہے یا والد کی محبت زیادہ ہے، آپ کی محبت زیادہ ہے یا بچے کی محبت زیادہ ہے۔ تو میرے دل نے فیصلہ کر دیا کہ باپ سے، مال، بیٹے سے، مال سے، دولت سے سب سے زیادہ محبت آپ کی زیادہ ہے۔ لیکن جب میں اپنے متعلق، اپنی جان کے متعلق غور کرنے کے لگا کہ مجھے اپنی جان زیادہ پسندیدہ ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو اس صورت میں میرا دل فیصلہ نہیں کر رہا ہے اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اپنی جان زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہوگی، ایمان کامل نہیں ہوگا۔ چنانچہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں، اب یہ میں یقین کر رہا ہوں کہ اس وقت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کی جان پسندیدہ ہے۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر، اس وقت تمہارا ایمان کامل ہوا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ محبت میں نے جیسے بتایا کہ حضرت شیخ اور حضرت شیخ کے والد وغیرہ کے نزدیک تو تبھی محبت ہے، اور دوسرے شورا فرماتے ہیں کہ تبھی نہیں، عقلی طور پر، یعنی جب کہیں کوئی مقابلے کا موقع آ جائے تو اس وقت تمہاری طبیعت میں، اس وقت تمہارے دماغ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ تیسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت احب الیہ من والدہ و ولدہ، والد سے اور ولد سے زیادہ اس کی محبت نہ ہو جائے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک تو اپنے والد سے محبت تو ہوتی ہے، لیکن ولد سے، بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ اپنے بچوں سے محبت باپ کے محبت سے زیادہ ہوتی ہے، تو پھر حدیث میں ولد کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا اور والد کو بعد میں ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر والد کو پہلے ذکر کیا اور ولد کو بعد میں ذکر کیا۔ تو چونکہ والد کا احترام اور اکرام اور درجہ لڑکے کے مقابلے میں بڑا ہے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا لفظ پہلے استعمال فرمایا اور پھر اس کے بعد ولد کا لفظ استعمال فرمایا۔ بہرحال والد اور ولد سے زیادہ کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ یعنی اگر کبھی کوئی موقع آ جائے کہ والد کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے یا والد کسی کام کے لیے کہہ رہا ہے اور وہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مخالف ہے، تو پھر اس صورت میں اگر تم نے والد کی بات مان لی تو گویا کہ والد کی محبت زیادہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس وقت تم نے کہا کہ بات تو صحیح ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اس وجہ سے میں اس کو ترجیح دیتا ہوں، تو اس صورت میں یہ پتہ چلے گا کہ والد سے زیادہ تمہارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کو اس وقت میں تو پسند۔ تو بہرحال مقابلے کے وقت میں یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ حتیٰ اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اور اسی طریقے سے
تیسرا لفظ فرمایا کہ والناس، تمام لوگوں سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں زیادہ ہونی چاہیے. جی حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يغفر الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حسن اور ایمان کی کیا لذت کو تمہارے سامنے ذکر کیا ہے کہ آدمی کے اندر میں جو ایمان ہے وہ ایمان بھی اس میں ایمان کی وجہ سے بھی اس کو لذت محسوس ہوگی، ایمان کی وجہ سے اس کو اچھائی محسوس ہوگی. آدمی شوگر کھاتا ہے، مٹھائی کھاتا ہے، تو مٹھائی کھانے کی وجہ سے اس کے گلے میں ایک قسم کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ایمان جو ہے جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا تو اس ایمان کی مٹھاس کو وہ محسوس کرے گا. اب یہ مٹھاس جو محسوس ہوگی وہ حسی ہے یا مانوی ہے، دونوں قول اس کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس آدمی کے دل میں ایمان ہوگا تو اس ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی اچھائی اس کو محسوس ہوگی حسی طور پر. اور دوسرا یہ ہے کہ مانوی طور پر، یعنی بشاشت اور دل کا خوش ہو جانا، دل کا وسیع ہو جانا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایمان کی علامات میں سے ہے. بہرحال ایمان کی وجہ سے حلاوت تو ہے، لیکن یہ حلاوت حسی ہے یا حلاوت مانوی ہے، دونوں چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی ہے. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ایمان کی حلاوت مجھے ملے، حلاوت کا معنی آتا ہے کیا ہے؟ لذت کا ہونا، عبادت کرنے میں، نماز پڑھنے میں اس کو مزہ آئے، روزہ رکھنے میں اس کو مزہ آئے، زکوٰۃ دینے میں اس کو مزہ آئے، تو اس صورت میں یہ اس کی حلاوت ہے. تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا ہو تو اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ 3 کام کرو. یہ 3 کام کرو گے تو 3 کام کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ دل میں ایمان کی مٹھاس یا ایمان کی لذت یا ایمان کی بشاشت حاصل ہوگی. باب حلاوت الایمان. ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. یہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ جب وہ 3 چیزیں تم کرو گے تو ان 3 چیز کرنے کی وجہ سے ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس یا ایمان کا مزہ تم اپنے دل میں محسوس کرو گے. ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. پہلی بات یہ بتائی کہ سب سے زیادہ اللہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے. دوسری بات، سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں ہونی چاہیے. تمام محبتوں سے، مالی محبت، بیٹے کی محبت، بیوی کی محبت، کرسی کی محبت، دوسری محبت، تمام محبتوں سے زیادہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، تمام چیزوں سے زیادہ اگر تمہارے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو اس محبت کی وجہ سے تم کو ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا کیا ہے پسندیدہ ہونا، یہ تمہارے ذہن میں آئے گا، تمہارے دل میں آئے گا. دونوں بات ہے، حلاوت حسی یا حلاوت مانوی. حلاوت حسی بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے حلاوت حسی مراد ہے جو اللہ جل جلالہ و من والوں نیک بندے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ بری ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے حلاوت حسی مراد ہے. جیسے مٹھائی کھانے سے ایک مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایمان سے ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے. اور اس محسوس کے لیے سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلا کام جو ہونا چاہیے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی
اور اللہ तबारक व तआला के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का होना। मन कुन्ना फी वजद हलावत ईमान यकुन अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तमाम चीजों से बड़ी हुई होनी चाहिए। दूसरी चीजें बताई, युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। दूसरी चीजें बताई कि अगर तुम किसी के साथ मोहब्बत हो या तुम्हें किसी आदमी के साथ मोहब्बत है तो ये मोहब्बत भी लिल्लाह होनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की वजह से होनी चाहिए। मसलन तो तुम्हारा शेख है, उस शेख से तुम मोहब्बत करते हो तो तुम्हारे दिल में ये बात होनी चाहिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा है, इस वजह से मैं इसके साथ मोहब्बत करता हूँ। किसी आदमी के साथ मोहब्बत करने की बहुत सारी बात होती है, कभी हुस्न की वजह से, कभी माल की वजह से, कभी दौलत की वजह से, कभी किसी मतलब की वजह से आदमी मोहब्बत करता है। अब यहाँ पर आदमी मोहब्बत तो करता है लेकिन ये मोहब्बत लिल्लाह है, अल्लाह ने इसके साथ मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा है, अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा है, इस वजह से मुझे इससे मोहब्बत है। यानी ये मोहब्बत सिर्फ खालिस अल्लाह की वजह से है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत है वो भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ मोहब्बत करते हैं, इस वजह से हम उसके साथ मोहब्बत करते हैं। दुनियावी मफाद या दुनियावी फायदा वगैरह ना हो कि चलो भाई हमको खाना मिलता है, हमारी इज्जत होती है, हमें पैसे दिए जाते हैं, हमें मकान दिया जाता है, हमें ये चीज दी गई है, इस वजह से मोहब्बत हो, ये नहीं, बल्कि खालिस अल्लाह के साथ मोहब्बत हो, खालिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत हो, या किसी दूसरे के साथ अगर मोहब्बत है तो वो भी सिर्फ अल्लाह की निस्बत से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का ताबेदार है, इस वजह से हमको ये मोहब्बत है। अगर ये रहेगा तो मोहब्बत रहेगी, और जब ये बात खत्म हो जाएगी तो मोहब्बत खत्म हो जाएगी, तो फिर उस सूरत में कहा जाएगा अल हुब्बु फिल्लाह और क्या है अल बुग़्ज़ु फिल्लाह। अगर इसी तरीके से किसी के साथ दुश्मनी है तो किसी माल की वजह से, किसी मतलब की वजह से नहीं, अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों का ये हुक्म नहीं मानता, ये अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान है, अल्लाह तबारक व तआला का नापसंदीदा है, इस वजह से हम उसके साथ मोहब्बत नहीं करते हैं, इसको बुग़्ज़ फिल्लाह कहा जाता है। तो इस हदीस में ये बताया गया कि सलासतुन, तीन चीजें जिस आदमी में होगी उसमें मन काला सलासुन मन कुन्न फीहि वजद हलावतुल ईमान अन यकुन अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। दूसरा ये बताया वह युहिब्बुल मरा ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। अगर किसी के साथ वो मोहब्बत रखता है, किसी के साथ ताल्लुक रखता है तो ये ताल्लुक की निस्बत माल, दौलत, हुस्न, जमाल या किसी दुनियावी वजह से नहीं, बल्कि खालिस अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए कि अल्लाह इससे मैं मोहब्बत करूंगा तो मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा, तो ये इस वजह से अगर वो मोहब्बत करता है ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। और तीसरी चीजें बताई वह यकरह अन यऊद फिल कुफ्र, कुफ्र अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत से नवाजा है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान बनाया है, तो ये मुसलमान होना उसको पसंदीदा होना चाहिए। अब मुसलमान होने के बाद फिर उसके अंदर कुफ्र की तरफ मुतवज्जह हो जाना, कुफ्र की आदत की तरफ मुतवज्जह हो जाना, कुफ्र की चीजों की तरफ मुतवज्जह हो जाना उसको बहुत ही ज्यादा नापसंदीदा हो। आग में निकलने के बाद फिर दोबारा आग में जाना आदमी किसी सूरत में भी पसंद नहीं करता। इसी तरीके से ईमान में दाखिल हो जाने के बाद कुफ्र और कुफ्र के जितने भी शोबे हैं उन तमाम शोबों से, उन तमाम रास्तों से, उन तमाम आदमी से बचने की कोशिश करे और उसकी तरफ कभी तवज्जो न करे। तो ये तीन चीजें होगी तो उस सूरत में हलावत ईमान को पाएगा। अब ये हलावत हिस्सी है या हलावत मानवी? सूफिया कहते हैं हलावत हिस्सी है। जैसे मिठाई खाने से एक किस्म की मिठास गले में महसूस होती है, इस तरीके से ईमान अगर कामिल होगा
تو ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی چاشنی اس کو نصیب ہوگی. اور اس نصیب ہونے کے لیے اس حدیث پاک میں 3 چیزیں بتائی گئی ہے. جی باب علامة الإيمان يحب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان يحب الأنصار وآية النفاق يحب الأنصار. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انصار کے ساتھ محبت کرنے کا معیار بتایا ہے کہ انصار کے ساتھ اگر تم محبت کرتے ہو تو یہ بھی ایمان کی نشانیوں میں سے، ایمان کے علامات میں سے ہے. یعنی جو آدمی مومن ہوگا وہ انصار کے ساتھ محبت کرے گا، اور جو آدمی مومن ہوگا وہ مہاجر کے ساتھ محبت کرے گا. اور جو آدمی انصار کے ساتھ محبت نہیں کرتا، انصار کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، تو وہ ایمان کی کمی میں سے ہے یا ایمان کی کوتاہیوں میں سے ہے. بہرحال یہاں پر حب الانصار من الایمان، انصار کے ساتھ، انصار کسے کہتے ہیں وہ تو تمہیں معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جگہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے. ایک جگہ کو چھوڑ کر اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے، اپنے اعمال کو بچانے کے لیے اگر ایک جگہ سے آدمی دوسری جگہ جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو ہجرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کام کے کرنے والے کو مہاجر کہا جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت ہی اونچا درجہ ہے جو آدمی ہجرت کر کے حاصل کرتا ہے. اور گزشتہ کل میں نے حدیث میں بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہاجر من حجر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما نہا عنہ، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، اس کو چھوڑ دے. یہ ہجرت کی بھی اعلیٰ قسم ہے. خیر بہرحال، اور مدینہ منورہ میں جب یہ حضرات تشریف لائے تو مدینہ والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مہاجر صحابی جو تھے اپنے گھر پر سب کچھ چھوڑ کر آئے، کپڑے، پیسے، مال، دولت، جائیداد، سب کچھ، بیوی، بچے، سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، کہ یہاں رہ کر ہم اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. اس وجہ سے ان سب کو چھوڑو، اور چھوڑ کر وہ کیا ہے مکہ مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو نہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تھے، نہ رہنے کے لیے گھر تھا، اور بھی کچھ ساری دنیاوی ساری سہولتیں ختم ہو گئی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یا مدینہ منورہ کے صحابہ نے ان کی پوری طریقے سے نصرت کی. جن کو مکان کی ضرورت تھی ان کو مکان دیا، جن کو پیسے کی ضرورت تھی ان کو پیسے دیا، جن کو کھانے کی ضرورت تھی ان کو کھانا دیا. سمجھ میں آ گیا؟ ہر قسم کی نصرت مدینہ والوں نے کی. اس وجہ سے ان کا جو لقب ہے وہ انصار ہو گیا. ہجرت کرنے والا کا لقب ہوا مہاجر، اور ان مہاجرین کی نصرت کرنے والوں کا، مدد کرنے والوں کا لقب ہوا انصار. تو مدینہ منورہ کے جو صحابہ تھے ان صحابی کو انصار کہا گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جن لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا ان کو مہاجر کہا گیا. اب یہاں پر یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی انصار سے، مدینہ منورہ کے جو صحابہ ہیں جنہوں نے مہاجرین کی نصرت کی، مدد کی، ان صحابہ کو انصاری صحابہ کے ساتھ اگر کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں انصار سے محبت ہے، تو یہ من الایمان، ایمان کی علامت میں سے ہے کہ انصار سے ہمیں محبت ہے. اب یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ انصار کے ساتھ محبت کو ایمان کی علامت کیوں بتایا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نصرت کی، مدد کی، اور اس طریقے سے انہوں نے اسلام کو بڑھنے میں، اسلام کو پھیلنے میں، یا اسلام کی نصر و اشاعت میں انہوں نے مدد کی ہے. انہی کی وجہ سے اسلام کو پھیلنے کا موقع ملا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے وہاں تک تو ان کافروں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی نشر و اشاعت ایسے اچھی طریقے سے نہیں کر سکے.
لیکن جب ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی خدمت کی کہ 13 سال میں جو کام کرنا تھا مکہ مکرمہ میں وہ نہیں ہو سکا، لیکن مدینہ منورہ میں 10 سال میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار کی مدد سے کیا ہے اسلام کو پورے جزیرۃ العرب میں پھیلا دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلتا رہا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی محبت کو ایمان کی محبت میں بتایا ہے کہ انصار ہی کی وجہ سے ایمان میں نشر و اشاعت ہوئی، پھیلا۔ اس وجہ سے جن لوگوں کے ذریعے سے یہ اسلام پھیلا ان کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی ایمان کی علامات میں سے ہے۔ علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت میں سے انصار کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت الایمان حب الانصار ہے، ایمان کی علامت میں سے حب الانصار ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتاتے ہیں کہ دیکھو حب الانصار کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی کامل ایمان کی علامت ہے ہمارے نزدیک۔ اور مرجیہ جیسا فرماتے ہیں کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں، اگر ضرورت نہیں تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حب الانصار کو لازم اور ضروری، حب الانصار کو ایمان کی علامت کیوں بتایا؟ معلوم ہوا کہ اعمال کی بھی ضرورت ہے۔ بہرحال حب الانصار من الایمان ہے، وہ آیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی علامت یہ ہے کہ ان انصاریوں کے ساتھ بغض ہو، دشمنی ہو، نفرت ہو۔ اگر تمہارے دل میں انصار کے ساتھ اگر محبت کا جذبہ پایا جا رہا ہے تو یہ ایمانی علامات میں سے ہے، اور اگر انصار کے ساتھ بغض کا بغض پایا جا رہا ہے تو پھر اس صورت میں یہ تمہارے ایمان کی کوتاہی کی علامت ہے۔ جی حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن مسعود قال اخبرنا ابو ادريس عن الله بن عبد الله انه كان سعيد رضي الله عنه وكان شهيد بدر وهو احد الفقهاء ليله العقبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابه من اصحابه بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تقتلوا بذلكم ضرورا بين ايديكم ولا تعصوا في معروف فمن وقر فاجر على الله ومن اصاب بالله بشيء فهو كفاره له ومن اصاب بالله بشيء فقدر عقابه فهو الى الله ان شاء فعله وان شاء عقبه فبايعنه على ذلك۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر باب ذکر کیا اور ترجمہ کچھ بھی نہیں ذکر کیا، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے باب بلا ترجمہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت سی جگہ پر اس طریقے سے باب بلا ترجمہ ذکر کریں گے۔ اس باب بلا ترجمہ کے سلسلے میں محدثین اور شراح نے اس کی 6 توجیحات کی ہیں، 6 وجہ بتائی ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب بلا ترجمہ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ بہتر اور اچھی بات جو ہے ان 6 میں سے 2 ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پہلے جو باب ذکر کیا تھا، مثلا یہاں پر حب الانصار، انصار کے ساتھ محبت کرنا چاہیے، یہ جو باب ذکر کیا گیا تھا، تو آئندہ جو حدیث ذکر کریں گے اس میں اس کے متعلق کچھ وضاحت ہوگی، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ درمیان میں باب کر کے بلا ترجمہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنشیط للاذہان، تمہارے دماغوں کو تیز کرنے کے لیے، تمہارے دماغوں کو کیا ہے پرکھنے کے لیے بعض مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب ذکر کرتے ہیں اور ترجمہ ذکر نہیں کرتے۔ تو اب یہ ہے کہ اتنے دیر تک یا اتنے دنوں تک تم باب ترجمہ کے ساتھ باب پڑھتے چلے آئے ہو، اب یہ حدیث میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر تم اپنے طور پر کوئی ترجمہ قائم کرو۔ تو اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنشیط الاذہان کے لیے اس کو ذکر کرتے ہیں۔
ان کے علاوہ بھی اور وجوہات بھی شعرا ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو ذکر کر بات تو لکھا، لیکن کیا ہے اس کا ترجمہ لکھنا چاہتے تھے لیکن ترجمہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. لیکن یہ توجہ ویسے ہی ہے اس وجہ سے کہ تم کو پہلے معلوم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو لکھنے کے تقریباً 16 سال تک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث کتاب کو پڑھا ہی ہے، تو 16 سال تک لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. سمجھ میں آنے اس وجہ سے سب سے زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ گزشتہ باب میں گزشتہ مسئلے میں جو بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی تھی اس کی تائید کے لیے، اس کی معاونت کے لیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری نئی بات اس میں پائی جاتی ہے تو اس کو ذکر کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب بلا ترجمہ ذکر کرتے ہیں. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حب الانصار من الایمان، ایمان کی نشانیوں میں سے، کامل ایمان کی علامات میں سے یہ بتایا گیا ہے کہ انصاروں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. اب انصاروں کے ساتھ کیوں محبت کرنی چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب بلا ترجمہ میں اس واقعے کی طرف ذکر کرتے ہیں کہ جس واقعے کی وجہ سے انصاروں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وہی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر 2 سال تک یا 2.5 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھی وحی نازل نہیں ہوئی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا سے اتر رہے تھے کہ ایک دم آواز سنی محمد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی کسی کو نہیں پایا. اونچے جو نظر پڑی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک کرسی پر فضا میں، جو خلا جس کو ہم کہتے ہیں، اس خلا میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام کی وجہ سے پورا خلا بھر گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، گھبرا گئے اور زمین پر گرنے لگے. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے مارے سیدھے گھر پر گئے اور گھر پر جا کر، گھر جانے کے لیے غار ہیرا سے نکلے ہوئے تھے، وادی میں آ گئے تھے اور وہاں پر یہ حالت ہوئی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے مارے سیدھے گھر گئے اور گھر جا کر لوگوں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ وغیرہ سے کہا 10 سے رونی 10 سے رونی 10 سے رونی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا گیا، ٹھنڈک کی گئی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کمبل ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا کہ ایک دم جب آدمی کو ڈر لگ جاتا ہے، خوف لگ جاتا ہے تو اس صورت میں وہ لحاف میں یا چادر میں اوڑھ کر سونے کو، چادر میں اوڑھ کر بیٹھ جانے کو اپنی تسکین وغیرہ محسوس کرتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کمبل میں اڑانے کے لیے کہا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اب دوسری مرتبہ تشریف لائے اور اب پھر وہی نازل کی جا رہی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر. میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا بسم نازل کر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، تم رسول بنا دیے گئے. لیکن ڈیوٹی پر کب سے شروع ہونا ہے؟ ایک تو عہدے کا چارج مل جانا، عہدہ مل جانا ایک دوسری بات ہے، اور پھر اس چارج مل جانا یہ دوسری بات ہے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے تم کو کسی مدرسے میں مدرس مقرر کر دیا، تمہیں خط آ گیا تو ٹھیک ہے، مدرسے کے مدرس تو تم ہو گئے، لیکن اب تدریس کا کام کب شروع کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ بعد میں آتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر جب نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ قم
فانذر، اب لوگوں کو ڈرانا شروع کرو. اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی باتیں دکھلاؤ، جنت کی رغبت دو اور جہنم سے ڈراؤ. یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کیا گیا. بہرحال سورہ مدثر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، اور اس سے پہلے تاریخ کا تمہیں معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کو کتنی محبت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا احترام تھا، کتنی عزت تھی کہ نام کے بجائے صادق الامین کے لقب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا تھا. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا کام شروع کیا اور جتنا کام کرتے رہے اتنا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی بڑھتی رہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصیبتیں بڑھتی رہی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ مخالفت کرتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے میں لوگ چاہے مخالفت کرے، لوگ چاہے تعریف کرے، لوگ چاہے مخالفت کرے، دشمنی کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اور پوری توجہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم اور دین کی تشریح کی طرف متوجہ رہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے دین کو پھیلانے کے لیے نکلتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف لوگ تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی چلتے رہتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تو وہ کہتے تھے کہ اس کی بات کو مت سننا، یہ پاگل ہے، یہ گانڈا ہے، اس کی بات مان کر تم عمل مت کرنا، اور اس کے یہ بہت زیادہ ایسا آدمی ہے کہ جس کی بات سے باپ بیٹے کے ساتھ، میاں بیوی کے ساتھ دونوں میں جدائی ہو گئی وغیرہ. اس طریقے سے لوگوں کو روکتے تھے. ابو جہل، ابو لہب وغیرہ یہی سارا کام کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے تو یہ لوگوں کو اس دعوت کو قبول کرنے سے روکتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ حج کے لیے آؤ، تو اس سال سے آج تک حج ہوتا رہا. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ حج کے لیے برابر آتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ والوں کو دعوت دی. مکہ مکرمہ والوں کو دعوت کیا ہے، کچھ لوگوں نے تو قبول کیا، لیکن اکثریت اور بڑے بڑے حضرات جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مخالف ہو گئے، اور وحدانیت کے مخالف ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کی دینے کی طرف لگ گئے وہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کہا کہ یہ پاگل ہے، کسی نے کہا کہ ایسا ہے ویسا ہے وغیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے. دین کے حج کے لیے دوسری جگہ سے، دوسرے علاقے سے لوگ آیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں، جب مینا میں وہ لوگ حاجی لوگ 3 دن ٹھہرتے تھے، آج بھی 3 دن ٹھہرتے ہیں، تو مینا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اندھیرے میں ان قافلے والوں کے پاس جاتے تھے اور قافلے والوں کو دعوت دیتے تھے، تاکہ وہ جو بڑے بڑے گرو گھنٹال حضرات جو ہیں وہ رکاوٹ نہ بنے. اس طریقے سے 10 سال تک مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے. لیکن اس دعوت کا جیسا نتیجہ ہونا چاہیے وہ نتیجہ نہیں ہوا. لوگوں کو ماننا چاہیے تھا لیکن وہ پوری طریقے سے نہیں مانے. کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کچھ حضرات نے ایمان کو قبول کیا، اور جب انہوں نے ایمان کو قبول کیا تو پھر ان کو خود تکلیف دینا شروع کر دیا
اور بہت ہی زیادہ اذیت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ اگر آپ اس دعوت کو چھوڑ دیں تو جتنا مال چاہیے اتنا مال دینے کے لیے تیار ہیں، جس عورت کے ساتھ، جس حسینہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو تو بھی میں یہ دعوت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دینے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے اس کام کو میں چھوڑنے والا نہیں۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں جب لوگ حج کے لیے آتے تھے، مینا میں 3 دن رہتے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں ان لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو جا کر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ 10 سال پورے ہو گئے، 11واں سال چل رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں گئے اور مینا میں ایک پہاڑ کے کونے میں، پہاڑ کے کوہوں میں کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 11واں سال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا۔ 11ویں سال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے عقبہ میں، جگہ کا نام ہے، اس گھاٹی میں گئے اور وہاں مدینہ منورہ کے کچھ حضرات ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے، دین کی تعلیم اور دین کی تبلیغ کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا۔ تو سب سے پہلے 6 آدمی اس وقت مینا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور یہ مسلمان بنے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا کیا وعدہ کیا وہ آگے آئے گا تمہارے سامنے۔ بہرحال 11ویں سال میں یہ ہوا۔ جب 12واں سال آیا تو اس وقت بھی پھر لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو کوشش کرتے ہی رہتے تھے۔ اس سال بھی رات کو اندھیرے میں اسی عقبہ گھاٹی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں جو مدینہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، اور اس دین کی دعوت کی وجہ سے تقریباً 12 آدمی، پہلے سال 6، اس سال 12 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے آئے۔ تیسرے سال پھر جب حج کا موقع آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وادی میں گئے اور اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تقریباً 80-90 آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ چلنے کی دعوت دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو نہیں، لیکن پھر جب اجازت مل گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور ہجرت کے بعد جو کام ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو یہ جو عقبہ میں، مینا کی گھاٹی میں جو ایمان لائے تھے ان کو عقبہ اولا 12 آدمی جو دوسرے سال مسلمان ہوئے، اور عقبہ ثانیہ تیسری مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مدینہ منورہ جانے کی دعوت دی۔ اس وقت عقبہ ثانیہ میں حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ خود موجود تھے، اور پھر اس وقت مدینہ منورہ والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ بات کی اور بتایا کہ دیکھو
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تم دعوت دے رہے ہو، لیکن پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنا، مدد کرنا، حفاظت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اگر ہو سکتا ہو تو ہی دعوت دینا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھاری نہیں پڑتے کہ ہم اس کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہو، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں رہے، لیکن تم دین کی نصرت کرنے کی بات کر رہے ہو، اس وجہ سے ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے پوری طریقے سے وعدہ کیا، اور اس وعدہ کرنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے حکم فرمایا۔ اور پھر جب اللہ جل جلالہ و من والہ کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ پورا واقعہ تاریخی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ محبت کرنے کو حب ایمان من الانصار کہا گیا ہے۔ انصار کے ساتھ محبت کرنے کو ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی اور ایمان میں سے بتایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان انصار ہی کی وجہ سے، ان انصار ہی کی بیعت کرنے کی وجہ سے، ان انصار کے دعوت کرنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد دین کی نشر و اشاعت میں، دین کے پھیلانے میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے میں انہوں نے جو کام دیا کہ جس کی وجہ سے اسلام کی تقویت ہوئی، اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی، تو گویا کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں انصار کا یہ بہت بڑا حصہ تھا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ محبت کرنے کو من الایمان قرار دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب بلا ترجمہ ذکر کیا، اور باب بلا ترجمہ کے متعلق آگے بھی تمہارے سامنے آتا رہے گا کہ یہ باب بلا ترجمہ کیوں آتا ہے اور کیا وجہ ہوتا ہے۔ اس میں نے بتایا کہ اگلے باب میں جو کچھ ذکر کیا گیا تھا اسی باب سے متعلق دوسری ایک جائز چیز اس میں بتائی جا رہی ہے، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب بلا ترجمہ ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلے تو بتایا گیا کہ حب الایمان، حب الانصار من الایمان، انصار کے ساتھ محبت کرنا ایمان میں سے ہے۔ اب اس میں یہ بتایا گیا کہ انصار کے ساتھ محبت کرنا ایمان میں سے کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ جس وقت میں اسلام کی نشر و اشاعت کے راستے سب جگہ سے بند ہو رہے تھے، مخالفتیں ہو رہی تھی، اس وقت میں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، مدد کی، جس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حب الانصار من الایمان ذکر کیا۔ اور ان کے علاوہ بھی انصار کی جو قربانیاں ہیں وہ بہت ہے۔ انہوں نے اپنا زمین، اپنا جائیداد، مکان، سب چیزیں ان انصار مہاجر صحابہ کے لیے دے دیا تھا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باب بلا ترجمہ قائم کیا۔ اور عبداللہ ابن سامت اخبرنا ابو ادریس انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باب حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا ابو ادریس عائذ اللہ ابن عبداللہ ان عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکانا شہید بدرن، حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ وکانت شہید بدرن یعنی بدر میں شریک ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کی جو خاص صفت تھی اس کو ذکر کیا۔ کانا شہید بدرن وہو احد النقباء لیلۃ العقبہ، حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جہاد یا سب سے پہلی لڑائی جو ہے وہ غزوہ بدر ہے، اور غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے ان صحابہ کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی بہت ہی اونچا ہے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ جو فرشتے
غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے فرشتوں کی جماعت میں ان کا درجہ بھی بہت بڑا ہوا ہے۔ بہرحال جب غزوات کے بحث آئے گی اس وقت غزوہ بدر میں جو لوگ شریک تھے ان کی فضیلت کیا تھی، حضرت حاتب نے بلتا کا واقعہ وغیرہ، بہرحال اس وقت آپ لوگوں کو وہاں تفصیلات میں بتائی جائے گی۔ اور بدرین کے نام کو لے کر پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بہرحال بدریوں کا درجہ بہت بڑا ہے، اس وجہ سے بتایا کہ حضرت عقبہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے لیلۃ العقبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی۔ میں نے ابھی بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر دوسرے جگہ سے لوگ آیا کرتے تھے، ان میں دعوت دیتے تھے۔ تو مینا میں ایک وادی ہے، ایک عقبہ ہے، وہاں پر یہ حضرات مدینہ منورہ والے حضرات ٹھہرے ہوئے تھے، جس میں حضرت عبداللہ ابن صامت، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی تو پہلے سال 6، دوسرے سال 12 اور تیسرے سال 80 کے قریب آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہوئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، مدد کی، یہ ساری تفصیلات ہیں۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکانہ شہید بدرن، اور پھر دوسری ان کی خصوصیت کیا ہے، وہو احد النقباء لیلۃ العقبہ، عقبہ اولا میں پہلی مرتبہ میں 11ویں سال میں، نبوت کے 11ویں سال میں 6 آدمی جس وقت مسلمان ہوئے تھے اس میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ پھر 12 ہوئے، اس میں بھی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ تھے۔ تو وہ احد النقباء لیلۃ العقبہ، لیلۃ العقبہ میں عقبہ کی وادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی تھی اس میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولو اصابۃ من اصحابہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت بھی اس وقت ساتھ میں تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا مجھ سے بیعت کر لو۔ یہ بیعت آج کل بھی بیعت ہوتی ہے، لیکن آج کل کی جو بیعت ہے وہ صرف بیعت الارشاد ہے، اپنی باطنی اصلاح کے لیے جو بیعت کی جاتی ہے وہ ہے بیعت الارشاد۔ بہرحال یہ جو ہے بیعت الایمان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، تم ایمان لے آؤ تم، اور وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ بیعت میں کیا کیا کیا، کہاں کیا ہو، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةُ الْعَقَبَةِ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَحَوْلَهُ إِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، ایک جماعت تھی صحابہ میں سے، کیا کہا، بَائِعُونِی، مجھ سے بیعت کرو، أَن لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا۔ سب سے پہلی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی کہ آج تک ہم ساری زندگی کفر اور شرک میں مبتلا رہے، بتوں کی پوجا کرتے رہے، مختلف قسم کے بتوں کو پوجا، اب ان تمام کفریہ اور شرکیہ باتوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا ہم عہد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیعت کرو مجھ پر اس بات پر کہ نہیں شرک کرو گے تم باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، شیعہ، نہ شرک گلی، نہ شرک خفی، نہ بت کی پوجا، نہ دوسرا شرک، جتنی سب سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ دوسرا ولا تسرقوا، اور دوسری توبہ کرو کہ آج سے چوری چپاٹے وغیرہ نہیں کریں گے۔ تو زمانے میں تو کوئی مذہب، کوئی اصول، کوئی قانون نہیں تھا، بلکہ جس کا جی چاہتا تھا جہاں سے چاہتا تھا لے لیتا تھا، کھا لیتا تھا، چھین لیتا تھا، چوری کر لیا کرتا تھا، چوری چپاٹی وغیرہ بھی بہت ہوتی تھی۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی وہ وحدانیت کی بتائی کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ دوسرا ولا تسرقوا، سرق چوری کرنے کے معنی میں آتا ہے،
یعنی چوری وغیرہ کچھ نہیں کریں گے، ولا تزنو، اور نہ زنا کریں گے۔ اس زمانے میں زنا کرنا، شراب پینا کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ بہرحال یہ بری چیزیں تھی، عام تھی، پھیل گئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توبہ کرنے میں ان چیزوں کو، ان برائیوں کو جو عام تھی، اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بند کیا، سب سے پہلے اسی سے رکاوٹ کی اور اسی سے توبہ کرائی۔ تو ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم، ایک برائی ان میں یہ بھی پھیل گئی تھی کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، لڑکا پیدا ہوتا تھا تو خوش ہوتے تھے، لیکن لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ ناپسند کرتے تھے اور وہ بہت ہی برا سمجھتے تھے اور اس لڑکی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا دستور تھا، اور یہ تفصیلات آپ حضرات کو اچھی طریقے سے معلوم بھی ہوگی کہ زمانے جاہلیت میں وہ بچی پیدا ہونے کے بعد اس کو کتنا ناپسند سمجھتے تھے، اور اس بچی کا کیا نکاح ہوگا اور وہ کسی جگہ جائے گی اور داماد آئے گا اور یہ ہوگا، اور یہ ساری چیزیں سمجھ کر وہ بچیوں کو ناپسند کرتے تھے۔ حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ کسی کو لڑکا دیتا ہے، کسی کو لڑکی دیتے، دونوں ضروری ہے۔ بہرحال لیکن اس زمانے سے لے کر آج تک لڑکیوں کی پیدائش کو ناپسند کیا جا رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی سب سے پہلے لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ بہرحال لڑکی کو پیدا ہونے کے بعد ان کو ناپسند سمجھتے تھے اور پھر اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اور زندہ درگور کرنے کی جو وجوہات تھی، ایک تو شرم آتی تھی ان کو کہ ہماری بیٹی کسی کے نکاح میں جائے گی، یا یہ بھی تھا کہ ان کو ہمیں کھانے کو نہیں ملتا، اب ان کو ہم کیسے کھلائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ آج کل کا انسان بہت ہی زیادہ ترقی کر چکا ہے اور ترقی کرتے ڈیجیٹل کے دور میں پہنچ چکا ہے، لیکن ان برائیوں میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی، آج تک وہ برائیاں اسی طریقے سے پائی جاتی ہے اور وہ چیزیں اسی طریقے سے کی جا رہی ہیں۔ آج بھی بچی کو پیدا ہونے کو ناپسند کیا جاتا ہے، اور وہ زمانے جاہلیت میں تو پیدا ہونے کے بعد بچی کو ختم کیا جاتا تھا، لیکن آج کل تو انجیکشن کے ذریعے سے یا اسقاط کے ذریعے سے بچے اور بچیوں کو آنکھیں پیدا ہونے سے پہلے ہی کیا ہے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور کیا ہے ایک قدم اور گمراہی میں اور آگے بڑھ گئے ہیں، اور گمراہی میں آگے بڑھنے کے باوجود اس کو کیا ہے اپنے آپ کو بہت ہی اونچے اور بہت ہی ایجوکیٹڈ اور بہت ہی اچھا سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں دو جگہ پر اللہ تعالیٰ کہ لا تقتلوا اولادکم، اولاد کو قتل مت کرو، ہم تمہیں کو رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی رزق دیں گے، ہر ایک کو رزق دینے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو پھر تم کیا کھاؤ گے، کیسے کھائیں گے، کیا پرورش کریں گے، کس طریقے سے کر کے کیا بچیوں کو قتل کرتے ہوئے صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس زمانے میں عام دستور تھا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے سے توبہ کرائی اور وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اولاد کے قتل کرنے سے بھی منع کیا۔ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ، اور اسی طریقے سے الزام تراشی، بہتان تراشی سے بھی منع کیا۔ آج کل بھی یہ بہتان لگانا بہت آسان ہے اور بہت آسانی کے ساتھ بہتان لگائے جاتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں بہتان لگانے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کسی بات کا پکا یقین نہ ہو وہاں تک کسی کی طرف کسی بات کو منسوخ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل تو یہ حالت ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت تنہائی میں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہو تو ہم فوراً اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ الو الو ہے۔ یہ غلط بات ہے، ان دونوں کے درمیان میں تعلق ہے، دونوں کے درمیان میں
یہ ہے وہ ہے، اس قسم کی چیزیں آج کل بھی یہ ہوتی ہے. ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بہتان تراشی سے منع کیا. وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ دیکھو اپنے سامنے اور اسی طریقے سے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان، یعنی عورت کسی کے ساتھ زنا کرائے اور زنا کرا کر بچہ لے کر آ جائے. اب شوہر کو تھوڑا معلوم ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے، لیکن جب عورت لے کر آئی تو وہ یہی کہے گی کہ تمہارا بچہ ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے لوگوں کی طرف منسوخ کرنا اور اس طریقے سے کرنا یہ منع فرمایا ہے. وَلَا تَعْصَوْا فِي مَعْرُوفٍ، اور اسی طریقے سے کسی بہتر معروف اور اچھا کام میں نافرمانی مت کرو. جو کام اچھا ہے اس کو کرو، اچھے کام سے مت رکو. فمن وفا منکم، جس آدمی نے بیعت میں جن چیزوں سے توبہ کی جاتی ہے، بیعت میں جن چیزوں سے توبہ کیا ہے، بیعت میں جن چیزوں کے کرنے کا وعدہ کیا ہے، اگر کسی نے اس کو پورا کیا، یعنی وفاداری کی، بیعت کو پورا کیا، جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا، جس چیز کو کرنے کا حکم دیا تھا وہ پورا کیا، جس چیز سے رکنے کا حکم دیا تھا اسے وہ رک گیا. فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کسی آدمی کے اچھے کام کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اس وجہ سے جو کام اچھے ہیں، جو وعدہ کیا ہے، جو اچھے کام کرنے کا وعدہ کیا ہے، آج کل کی اصطلاح میں کیا ہے سبق کے پڑھنے میں بھی یا اسی طریقے سے بیعت ہو کر جو وعدہ کرتے ہو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے، معمولات کی پوری پابندی کرنی چاہیے. ومن وفا منکم، جس آدمی نے تم میں سے پورا کیا، فاجرہ علی اللہ. ومن اصاب من ذالک شیئا، اور اگر کسی نے اس کو پورا نہیں کیا اور نہ کرنے کی وجہ سے کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حالات آ گئے، ومن وفا منکم، جس آدمی نے ومن اصاب من ذالک شیئا فعوقب فی الدنیا، اب اس کو دنیا میں تکلیف میں مبتلا ہو گیا، تو یہ جو تم نے بدعملی کی تھی، وعدہ خلافی کی تھی، اس کی سزا ہو گئی. یہاں پر ایک مسئلہ دوسرا بھی ہے کہ اگر کسی آدمی نے کیا ہے کوئی وعدہ کیا تھا اور اس وعدہ پورا نہیں ہوا اور وعدہ نہ پورا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، تو یہ مصیبت اس کے لیے کفارہ بنے گی یا اس کے لیے کفارہ نہیں بنے گی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے. فمن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا، یا اگر کوئی بات پہنچے یا بات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کیا کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جھنجھوڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کوئی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے اور توبہ کر کے پھر اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے، اپنے معاملات کو درست کر لیتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے لیکن اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا دیتے ہیں، کسی کو پتہ چلنے نہیں دیتے. وہی آدمی جانتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہوں گے جو آپ نے کیے ہیں اور صرف آپ ہی کو معلوم ہے کہ واقعی میں نے یہ گناہ کیا ہے، کسی دوسرے کو یہ گناہ. اگر اللہ جل جلالہ و من والوں نے تم نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اس کی نحوست کا کوئی بھی اثر تمہارے پر ظاہر نہیں ہوا تو یہ نہ سمجھنا کہ بھول گئے، ختم ہو گئی بات، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو علم میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ
اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے، اس حدیث کو حدیث مناجات کہتے ہیں۔ قیامت میں اللہ جل جلالہ و من والہ ایک آدمی کو بلائے گا اور اپنی کبریائی کی چادر اس کے اوپر ڈھانپ دے گا، اور اس میں وہی دو ہوں گے، ایک اللہ جل جلالہ و من والہ اور ایک ہی آدمی۔ اللہ جل جلالہ سے کہیں گے بندہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ وہ بندہ کہے گا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بتائے گا کہ نہیں۔ آدمی قبول کرے گا کہ ہاں یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا۔ اور آدمی یہ سوچے گا کہ یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، میں نے تو اور بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، اس کا کیا ہو؟ ان چھوٹے چھوٹے گناہ پر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بندہ تو نے گناہ کیا تھا، میں نے اس گناہ سے تمہاری ستاری فرمائی تھی۔ تم نے گناہ کیا تھا لیکن کسی کو پتہ چلنے نہیں دیا، تو جانتا تھا اور میں جانتا تھا۔ جا میں ان سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس وجہ سے ایسے گناہ جو آدمی نے کیے ہو خود ہی جانتا ہے، تو اس صورت کو اپنی بہادری بتلانے کے لیے کہ میں نے یہ ڈانٹ ماری، یہ ماری، یہ ماری، اس قسم کی چیزیں نہیں کہنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما۔ ثم سترہ اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھپائے، فہو الی اللہ، تو وہ اللہ کی مرضی کی طرف ہے، ان شاء عفا عنہ، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے، وان شاء عاقبہ، اور اگر اللہ چاہے گا معاف نہیں کرے گا تو جو گناہ کیا ہے اس کی جو سزا مقرر ہے اتنی سزا اس کو بھگتنے پڑے گی، اور پھر اس صورت میں آدمی کیا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو سزا دے دیں گے، اور سزا دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت دی، تو ہم نے فبایعناہ، ہم نے بیعت کی اس بات کے اوپر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 11ویں 12ویں اور 13ویں صدی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس طریقے سے عقبہ کے موقع پر بیعت کی تھی۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس باب بلا ترجمہ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیعت عقبہ کی وجہ سے مدینہ منورہ والوں سے تعلق ہوا، عقبہ کی وجہ سے مدینہ منورہ والوں نے مسلمان ہوئے، اور اسی مسلمان ہونے کے بعد جا کر انہوں نے مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی، اور مدینہ منورہ میں بلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، مدد کی، اعانت کی، اور اس کی وجہ سے اسلام کو طاقت پہنچی، اس کی وجہ سے اسلام کو پھیلا۔ تو اسلام کی نشر و اشاعت انصاریوں کی محنت کی وجہ سے ہوئی ہے، اس وجہ سے انصاروں کے ساتھ محبت کرنا یہ من الایمان ہے، اس وجہ سے اس کو من الایمان قرار دیا گیا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دو چیزیں ہیں، ایک تو جو فرمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کرنے کا ہمیں حکم دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام سے روکا، کس سے ایمان کو کامل ہونے کی نشانی بتائی، اور کیا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت ہے، وہ ہر ایک آدمی اپنے اپنے متعلق دیکھ کر اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرے، اور اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، افشاء السلام کرے، اطعام الطعام کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث سے کس طریقے سے اپنا استدلال کرتے ہیں، کس طریقے سے فرق اللہ کے اوپر تردید کرتے ہیں، یہ ہر ایک حدیث سے یہ چیزیں معلوم ہو جائے گی۔ اللہ جل جلالہ امن والہ مجھے اب حضرات کو اس کے اوپر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ 15 اگست کی چھٹی ہوگی کہ نہیں ذرا پوچھ لینا۔